نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سامعین حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے جس کا سر سے لے کر پاؤں سے لے کر سر تک پورا جسم ایک لوہے میں لپٹا ہوا تھا، اور آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پہلے ایمان لاؤں یا جہاد کروں، یا پہلے میں جہاد کروں پھر ایمان لاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائیے اور پھر جہاد کیجیے۔ اور وہ شخص، راوی کے بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جب ایمان لانے کے بعد جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب وہ جہاد کرتے ہیں تو وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی اس اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم عطا کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین جب بھی ایمان والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت سارے علماء جو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہجرت کر کے مکہ میں آئے تھے، جب وہ اس ایک ایسی بستی میں آئے تھے جہاں پر ظالم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، ایک حکمران ظالم تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام جو خوبصورت ایک عورت تھی، جب وہ وہاں پر آئی تو کسی نے خبر دی بادشاہ کو، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں آئے ہیں، اس کفر کی بستی میں آئے ہیں، اور کہا کہ ان کے ساتھ کوئی ایک عورت، خوبصورت عورت ساتھ ہے۔ جب وہی ان نے لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان لایا تھا، وہ مومن تھے ابراہیم علیہ السلام، جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے، کہا یہ میری بہن ہے۔ جھوٹ کہا، کیونکہ وہ اس ایمان والی بستی میں نہیں تھے، وہ کفر کی بستی میں تھے، وہ مومن لوگ نہیں تھے، اسی لیے اس نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اور حضرت سارہ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے جھوٹ کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ اسی سارہ علیہ السلام کو وہ بادشاہ اپنے دربار میں طلب کرتا ہے اور اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے، اس سے برائی کرنے کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام اللہ سے ڈرنے کا واسطہ دے کر دو نفل رکعت پڑھتی ہے، وضو بنا کر جب نماز پڑھتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے کہ ربا مجھے اس مصیبت سے بچا۔ اللہ رب العالمین سے گریہ زاری کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس ظالم بادشاہ کو زمین میں دساتا ہے۔ اور پھر وہی سارہ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے کہ ربا اگر یہ اسی حال میں مر جائے تو لوگ کہیں گے حضرت سارہ علیہ السلام نے بادشاہ کا قتل کر ڈالا، اس لیے اسے موت نہ دینا۔ تو اللہ رب العالمین اس ظالم بادشاہ کو زندہ کرتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ حضرت علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ دے دیتا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے حضرت حاضر علیہ السلام کو انہیں دے دیتا ہے۔ وہ ایک لونڈی ہوتی ہے، غلام ہوتی ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین پر جو کامل ایمان لائے گا، اللہ رب العالمین انہیں تمام مشکلاتوں سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے، کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو بھی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا تو اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کا ولی ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، انہیں تمام شرک و بدعات سے نکال کر الی النور، جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامل ایمان والا بنا دے۔